چکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ترے یار پر جبی سائی کرنا یہ کئی سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر ترے یار پر اپنے رخسار کو رکھ کر کے رات پر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب صبح ہوتی ہے حضور اپنے در اقدس سے پردہ ہٹاتے ہیں تو پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں لائی ہے، کس ضرورت کے تحت یہاں آئے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروانے کو چرا تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ حضور آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کہتے آقا بس میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو نہ دیکھوں تو آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں، جب صبح ہو تو صبح کے وقت حضور سب سے پہلے اگر کسی پہ نظر ڈالیں، سب سے پہلی نظر صبح میں اگر کسی پہ پڑے تو ابو بکر پہ پڑے، اور ابو بکر سب سے پہلے صبح کسی کا چہرہ دیکھے تو محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھے۔ یہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر جس کے لیے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہم نے سب کے سلوک کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ صدیق اکبر جس نے جان قربان کی رسول اللہ پر، اللہ اللہ، غار میں جان قربان کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی پھر قربانیاں کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آیا دین پر، جب دین کی کشتی ڈولنے لگی، جب دین کی کشتی ڈولنے لگی اور ایسے خطرات تھے، اس وقت صدیق اکبر نے کیسے سہارا دیا؟ اللہ اکبر، ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، مرضی یار کے مطابق، تو وہ قبائلی علاقے جو لوگ اخیر میں مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ دین سے باہر ہونے لگے۔ یہ کیسا نبی ہے جو معاذ اللہ دنیا سے چلا گیا، ارتداد کا فتنہ ہوا، پھر اس کے بعد حالات یہ ہوئے، کسی نے زکات دینے سے انکار کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے نبوت کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، دین کی کشتی ڈگمگاتی نظر آئی۔ اس وقت جس نے سہارا دیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت امت کو سہارا دیا جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی اور تلوار لے کر کے کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ محمد عربی وصال فرما چکے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر، کوئی بے ہوش ہو رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اس وقت منبر پہ آ کے صحابہ کو سہارا دینے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا احسان یہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اعلان کیا منبر پہ آ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ اکبر، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی جو رسول تشریف لائے، تو اگر وہ شہید ہو جائیں یا اللہ رب العزت کے بلاوے پر تشریف لے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی ہم تو بھول چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں جنہوں نے اللہ اکبر اسلام کو سہارا دیا، سنبھالا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر پہ بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دو مصرے حضور محدث اعظم ہند کہ چوچوی رحمت اللہ علیہ کے پڑھے جائیں تو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی اس سے زیادہ فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ فرض کرو حضرت سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے اپنی کتاب میں وہیں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، محریرہ والوں کو اور محریرہ مطہرہ سے جو ہے وہ منسلک رہنے والوں کو بہت زیادہ ادھر ادھر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ محریرہ پر
پر خصوصی فیضان ہے کہ ہمیں عقیدے کی بات کرنا ہو تو بھی ماہر رضیوں کا حوالہ کافی ہے، اور اگر عمل کی بات کرنا ہو تو بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر ہم سب سنابل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو محریرہ کے جدی آلہ ہے، اور اگر ہم فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ لکھنے والا محریرہ کا غیر نہیں تھا، بلکہ محریرہ نے توجہ دی تو اللہ نے آل رسول کی توجہ سے امام احمد رضا کے قلم میں وہ طاقت عطا کر دی کہ مشرق و مغرب میں ان کے قلم کی جولانیوں کے سکے بیٹھتے ہوئے نظر آئے، اور اسی محریرہ سے آواز اٹھی کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا۔ یہ محریرہ ہے، محریرہ جس فضل رسول سیف اللہ المسلول سے بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ مسائل پوچھا کرتے ہیں، وہ فضل رسول بھی کہیں اور کا فیض یافتہ نہیں ہے۔ وہ حضرت فضل رسول سیف اللہ المسلول قادری بڈائیونی اپنے آپ کو برکاتی کہلانے پر فخر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھے میاں کی اچھی اچھی نعمتیں پائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں سیف اللہ المسلول بنا دیا۔